کوئی شخص ایسی بات کہے کہ اس کا عمل اور حالت اس کے مناسب نہ ہو تو ایسے شخص کی حالت کا بیان۔ انسان کو ہمیشہ وہ بات کرنی چاہیے جس کی تائید اس کا عمل کر سکے۔ کفار زبان سے خدا کے وجود کا اقرار کرتے تھے لیکن عمل یہ کہ بتوں کو پوجتے تھے۔ ایک زہد کے مدعی کی خوبصورت بیوی تھی اور اس کی ایک حسین لونڈی تھی۔ بیوی شوہر کی ہمیشہ نگرانی کرتی اور اسے تنہائی میں کبھی لونڈی کے پاس نہ چھوڑتی، لیکن تقدیر آ پہنچی۔ بیوی حمام میں تھی کہ اسے یاد آیا کہ وہ تشت گھر بھول آئی ہے۔ لونڈی سے کہا فوراً گھر جاؤ اور جلدی سے تشت لے آؤ۔ لونڈی بھی آقا کو پسند کرتی تھی۔ گھر پہنچی تو آقا کو خلوت میں پایا۔ شہوت کے جوش میں وہ دروازے کی کنڈی لگانا بھی بھول گئے۔ بیوی نے سوچا کہ میں نے تو خود روئی اور آگ کو اکٹھا کر دیا اور تیزی سے گھر کی طرف بھاگی۔ بیوی اور لونڈی کے بھاگنے میں بہت فرق ہے۔ بیوی ڈر سے بھاگ رہی تھی اور لونڈی عشق کی وجہ سے۔ یہی حال عارف اور زاہد کی سیر اللہ کا ہے۔ عارف کی سیر عاشقانہ ہے اور زاہد کی جہنم کے ڈر سے۔ بسط اور قبض اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ عارف کا تھوڑا سا وقت عشق کے تحت بڑے سے بڑا کام کر دیتا ہے۔ قرب کے وہ مقام جو زاہد 50 سال میں طے کرے، عاشق ایک دن میں طے کر لیتا ہے۔ بسط و قبض کا یہ معاملہ عقل اور وہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ انسان شہوت اور بھوک کا غلام ہے۔ اس کی صفت خوف ہے، اللہ کی صفت عشق ہے۔ قرآن میں ہے وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ محبت اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی ہر صفت کمال سے متصف ہے اور محبت کے کمال کو ہی عشق کہا جاتا ہے، اس لیے عشق اللہ کی صفت ہوا۔ انسان میں اگر عشق ہے تو وہ اس صفت خداوندی کا پرتاؤ ہے، اصل نہیں ہے۔ عشق اور خوف میں بہت فرق ہے۔ اللہ کی صفت عشق غیر محدود ہے اور خوف یعنی قیامت تک کا زمانہ محدود۔ غیر محدود محدود میں نہیں سما سکتا، لہٰذا عشق خداوندی کا بیان قیامت تک بھی ممکن نہیں۔ زاہد کے خوف کی سیر پاؤں کے ذریعے ہے، لیکن عارف کی پرواز 500 پروں والے عشق کے ذریعے ہے۔ زاہد عشق کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اللہ کا نور زاہد کی دستگیری کرے تو پھر اس کو بھی عاشقانہ سیر حاصل ہو سکتی ہے۔ عشق سے جذب پیدا ہوتا ہے اور جذب جبر و اختیار سے بالا ہے۔